يا رب إنك مالك أمر الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، جس نے ہمیں ایمان اور قرآن و سنت کی دولت عطا کی، اور ہم اس ذات کے بھی شکر گزار ہیں جس نے ہمیں آج کی اس محفل میں جمع فرمایا تاکہ ہم کچھ حق باتیں سن سکیں اور اپنے دلوں کو بیدار کر سکیں. سامعین، اس تیز دوڑتی ہوئی زندگی سے ایک لمحہ رک جائے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ دنیا کے ہنگامے، یہ شہرت کے خواب، یہ دولت کی بھوک، کیا یہ سب ہمیشہ کے لیے ہے؟ نہیں، یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی. وہ لمحہ آ جائے گا جب یہ آنکھیں بند ہوگی، جب یہ زبان خاموش ہو جائے گی اور لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. دوستوں، بس یہی وہ لمحہ ہے جس سے ہر دل غافل ہے، مگر وہ آ رہا ہے، دھیرے دھیرے خاموشی سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے. اے میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی قبرستان کے سناٹے میں قدم رکھا ہے؟ کبھی ان خاموش قبروں سے بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اپنے دل سے پوچھا ہے کہ یہ وہی شخص تھا جو کبھی ہنسا کرتا تھا، بولا کرتا تھا، وہ بھی ہماری ہی طرح تھا، زندگی کے رنگوں میں مست، مستقبل کی منصوبہ بندی میں مشغول، لیکن موت نے سب کچھ ختم کر دیا. اب نہ اس کے پاس وقت ہے، نہ توبہ کا موقع ہے، نہ نماز کی مہلت. بس ایک تنہا قبر ہے، ایک اندھیری رات ہے. اے میرے بھائیوں، ہم کیوں اتنا غافل ہیں؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی جوان ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا؟ یاد رکھیں، موت نے کبھی عمر کا لحاظ نہیں کیا، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بچہ. جب موت آئے گی تو ہر ایک کو جانا پڑے گا. موت نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو بخشتی ہے. موت نہ تو نمرود جیسے مردود کو نظر انداز کرتی ہے اور نہ ہی ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو چھوڑتی ہے. ہر شخص کو یقین ہے کہ ولی ہے تو بھی موت آئے گی، قطب و ابدال ہے تو بھی موت آئے گی، عالم ہے تو بھی موت آئے گی، جاہل ہے تو بھی موت آئے گی، بادشاہ ہے تو بھی موت آئے گی، فقیر ہے تو بھی موت آئے گی، مرد ہے تو بھی موت آئے گی، عورت ہے تو بھی موت آئے گی. ایک حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا، جب سب لوگ مر جائیں گے تو ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا، اے پروردگار، زمین و آسمان کے تمام لوگ مر گئے سوائے ان لوگوں کے جن کو آپ نے نہیں چاہا. تو اللہ رب العزت جاننے کے باوجود بھی پوچھے گا کہ بتاؤ اب کون باقی رہ گیا ہے؟ تو ملک الموت کہے گا کہ اے اللہ، جبرائیل و میکائیل اور آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے. تو اللہ کہے گا کہ جاؤ ان کی بھی جان لے لو. تو ملک الموت ان کی بھی جان لیں گے،
پھر دوبارہ ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا اے پروردگار اب تمام المخلوق مر گئی ہے میرے علاوہ. تو اللہ کہے گا کہ اے ملک الموت تم بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، جس کام کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اس کو تم نے پورا کر دیا، اب تم بھی مر جاؤ. تو میرے بھائیوں اس کے بعد ملک الموت کو بھی موت آئے گی. اب صرف اللہ اکیلا رہے گا، اس کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا. پھر یہ اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے. مگر اس سوال کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہوگی. جس انسان کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے کاروبار پر بڑا غرور تھا، جس انسان کو اپنی حکومت و سلطنت پر بڑا یقین تھا، جس انسان کو اپنے حسن و جمال پر بڑا تکبر تھا، کل وہ بوسیدہ اور گلی سڑی ہڈیوں کے ڈھانچے کی صورت میں پڑا ہوگا. وہ انسان جو بہت بڑی بڑی بول بولتا تھا، جو ہر چیز میں اپنا حق جتلاتا تھا، جو میری میری کہتے نہیں تھکتا تھا، قیامت کے دن اس پر ہیبت طاری ہوگی، اعلان کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکے گا. اے میرے بھائیوں سنو، پھر قیامت کے دن فضائے عالم میں اعلان بار بار گونجے گا کہ آؤ زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں، آؤ فرعون اور نمرود کے نقش قدم پر چلنے والوں، آؤ کمزوروں پر ظلم کرنے والوں، آؤ یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کا مال ہڑپ کر کھانے والوں، آؤ مسجدوں کا چندہ لوٹ کر پیٹ پالنے والوں، آؤ امام و معظم کا حق دبانے والوں. آج تم بولتے کیوں نہیں، خاموش کیوں ہو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے، تمہاری یا ہماری، خدا کی یا بندوں کی، خالق کی یا مخلوق کی، مالک کی یا مملوک کی؟ اے میرے بھائیوں اس وقت زمین و آسمان کانپ رہے ہوں گے، اللہ گناہوں کا حساب مانگ رہا ہوگا، ادھر رحم کرنے والی ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے سے نظریں چرا رہی ہوگی، دنیا میں سائے کی طرح ساتھ دینے والا باپ بھی ادھر منہ چھپا کر بھاگ رہا ہوگا، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، مگر اس سوال کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا. قرآن کہتا ہے للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی حکومت ہوگی. للہ الواحد الجبار، اس اکیلے اللہ کی سلطنت ہوگی. للہ الواحد الغفار، اس اکیلے اللہ کا راج ہوگا. للہ الواحد القدیر، اس اکیلے اللہ کی طاقت کا سکہ چلے گا. پھر بندوں سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا خالق کون ہے، تو اس وقت ہر روح چیخ چیخ کر کہے گی لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. لا رازق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا بھی نہیں ہے. لا مسجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے. لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے. لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں ہے. حقیقی مالک تو وہی ہے، باقی ساری حکومتیں اور طاقتیں فانی. اے میرے بھائیوں افسوس تو اس بات کا کہ آج ہم دنیا کی چمک دھمک کو دیکھ کر موت کو بھول گئے. ہم دنیا کی دولت کے بھوکے بن کر موت کو بھول گئے. لیکن یاد رکھنا ہم تو موت کو بھول گئے لیکن موت ہم کو نہیں بھولی. موت تو ہر وقت یہ اعلان کرتی ہے کہ اے مجھے بھولنے والوں، انا الموت انا الموت، میں موت ہوں میں موت ہوں. انا الموت الذي افرق بین البنات والامہات، میں موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں. انا الموت الذي افرق بین الاخ والاخوات، میں موت ہوں جو بھائی اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں. انا الموت الذي افرق بین الزوج والزوجات، میں موت ہوں جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں. انا الموت الذي اطلبکم وادرککم فی بروج مشیدہ، میں موت ہوں جو تم کو ڈھونڈتی ہوں اور پا لیتی ہوں چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو. پھر موت کہتی ہے ولا یبقى مخلوق الا یذوقنی، مخلوق میں کوئی ایسا باقی نہیں رہے گا جو میرے انداز سے میری طرف سے چکا لے، جو مجھ سے بچ جائے. ایسا مخلوق میں کوئی نہیں رہے گا.
میرے بھائیوں، یہ موت اعلان کرتی ہے، اور موت صرف اعلان ہی نہیں کرتی بلکہ موت وارننگ بھی دیتی ہے۔ جیسا کہ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جب امتحان قریب آتے ہیں تو اساتذہ طلباء کو محنت کی تلقین کرتے ہیں۔ جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر مریض کو پرہیز کی تلقین کرتا ہے، لیکن جب یہ تمام طبقے سستی اور غفلت برتنے لگتے ہیں تو ڈاکٹر مریضوں کو اور اساتذہ طلباء کو وارننگ دیتے ہیں کہ تمہاری غفلت اور تمہاری سستی تمہیں برباد کر دے گی، سمجھ جاؤ ورنہ نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح اللہ نے بھی نظام کائنات میں بندوں کے لیے طرح طرح کی وارننگ کے اشارے رکھے ہیں جس سے دنیا کی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک بستی سیلاب کی زد میں آ کر صفحہ ہستی سے مٹ گئی، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، یاد رکھنا۔ زلزلے سے ہزاروں انسان زمین کے اندر دھس گئے، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، یاد رکھنا۔ ایک ہوائی حادثے میں بڑے بڑے وزیر اعظم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے جسم کے گوشت کا لوتھڑا تک نہ مل سکا، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، یاد رکھنا۔ اے میرے بھائیوں، یہ قدرت کی طرف سے تنبیہات ہے، ہمیں وارننگ دی گئی ہے کہ اے لوگوں، موت کی تیاری کر لو، اس لیے کہ اب تمہارے زندگی کے آخری لمحے قریب آ رہے ہیں۔ اب تمہیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر زمین کے گڑھے میں تنہا سونا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اے لوگوں، موت کا ایک وقت متعین ہے جس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، پھر جب ہم مر کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کرے گا، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن آدم کے اولاد کے پیر اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 سوالوں کے جوابات نہ مل جائے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پوچھے گا ان عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کس چیز میں لگائی، وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کس چیز میں خرچ کی، وعن مالہ من این اکتسبا، مال کہاں سے کمایا، وفیما انفق، مال کہاں پر خرچ کیا۔ اے دنیا پر فریفتہ ہونے والوں، تمہارا اس دنیا میں آنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ تمہارے جیسے بے شمار لوگ اس دنیا میں آئے جو اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، آج وہ اندھیری کوٹھری میں پڑے ہیں، اپنے زندگی کا حساب دے رہے ہیں۔ جن کے سر کبھی نیچے نہیں ہوتے تھے، آج ان کی کھوپڑیاں پیروں کی ٹھوکر بن چکی ہیں۔ وہ جدھر سے گزرتے تھے فضا معطر ہو جاتی تھی، آج ان کی لاشوں سے بدبو اٹھ رہی۔ جو چہرے کبھی آئینے میں دیکھ کر خود کو مسکرایا کرتے تھے، آج وہ چہرے مٹی تلے سڑ رہے ہیں۔ جن زبانوں سے کبھی دنیا کے فیصلے ہوتے تھے، آج وہ زبانیں کیڑوں کا لقمہ بن چکی ہیں۔ اے موت سے غافل ہو کر زندگی گزارنے والے، کیا تو یہ سمجھ کر بیٹھا ہے کہ تجھے ہمیشہ کے لیے جینا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تیرے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہے، تیرے لیے وہ مٹی تیار کی جا چکی ہے جس میں تجھے دفن کیا جائے گا۔ تجھے کیا معلوم جس بستر پر تو چین کی نیند سو رہا ہے، شاید کل وہی بستر تجھے قبر کی گود میں چھوڑ دے۔ تیرے گھر والے جو آج تجھے بڑا پیار کرتے ہیں، قسم اللہ کی کل وہی تیرے جنازے کو کندھا دے رہے ہوں گے۔ اے میرے بھائیوں، ابھی سانسیں باقی ہیں، ابھی وقت باقی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھولا ہے، کل یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔